بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سپر ماسٹر دیوی کی آمد کا منتظر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ سب ذہنی طور پر بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی طرح پاکستانی سیاستدانوں کو مطمئن کریں۔ اس سے پہلے بھی MIM والوں نے ہمارے اور چند اسلامی ممالک کے خلاف ویڈیو فلمیں تیار کی تھیں۔ آپ ان سے مذاکرات کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت حاصل کریں، اس کے بعد کوئی تدبیر کی جائے گی۔ عہدے دار نے اس سے کہا، اچھا تم جاؤ، میں نہیں چاہتا دو دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں موجود رہیں اور پھر پہلے کی طرح ہمارے وفاداروں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے دشمنوں کو موقع ملتا رہے۔ ڈی لنکاسٹر چلا گیا۔ عہدے دار نے بڑے صاحب سے کہا، ابھی ہمارے چند ٹیلی پیتھی جاننے والے آئے تھے، میں نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ بڑے صاحب نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا لوہے کو لوہا اور ٹیلی پیتھی کو ٹیلی پیتھی نہیں کاٹ سکتی؟ بے شک کاٹ سکتی ہے، مگر یہ جنگ کرنے والی باتیں ہیں، اور ابھی جو ہمارے دشمن ہیں انہیں دوست بنانا ہے، کیونکہ آپ 4 بڑے عہدے داروں کی کمزوریاں ان کے پاس ویڈیو کیسٹس کی صورت میں موجود ہیں۔ سب نے تائید میں سارا ہلایا۔ عہدے دار نے کہا، جب کہ ہم کسی سے اپنی کوئی چیز چھین نہیں سکیں تو پھر دوستانہ ماحول میں ان کی شرائط مان کر ان سے تمام ویڈیو فلموں کی ماسٹر کاپیاں حاصل کرنا چاہیے۔ درست ہے، ہم کسی سے دشمنی یا جنگ نہیں چاہتے، بدنامی سے بچنا اور اپنی عزت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ اچانک فون کی گھنٹی سنائی دی۔ بڑے صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے علی نے کہا، یہ جو سفارت خانے کا عہدے دار آیا ہے کافی سمجھدار ہے، پہلے ایسا کرو کہ اس کا فون اسپیکر کھول دو تاکہ سب ہی میری باتیں سن سکیں۔ بڑے صاحب نے اسپیکر کو آن کر دیا۔ علی نے کہا، شاباش، تم بڑے تابعدار ہو۔ بڑے صاحب نے ناگواری سے کہا، دیکھو مسٹر، تم جانتے ہو اس ملک میں میرا کتنا اونچا مقام ہے اور تم مجھے تم کہہ رہے ہو، ادب اور لحاظ سیکھو۔ علی نے کہا، ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ بے غیرتوں کے منہ پر تھوک دیا کرو، آسمان سے اتر آؤ ورنہ بدنامی کی ایک ٹھوکر تمہیں مٹی میں ملا دے گی۔ عہدے دار نے فوراً بڑے صاحب کے پاس آ کر ریسیور ان سے لے لیا، پھر کہا، میں امریکی سفارتکار بول رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بڑے صاحب کو جو باتیں سخت لہجے میں کہی ہیں وہی باتیں میں انہیں نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ آپ کے طریقہ کار سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ MIM سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اپنے مخالفین کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو فلمیں تیار کی تھیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بولتے جائیں، غلط کہیں گے تو ٹوک دوں گا۔ تھینک یو۔ اب سے پہلے جو ویڈیو فلمیں آپ لوگوں نے تیار کی انہیں اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا، یعنی انہیں منظر عام پر لا کر انہیں بدنام نہیں کیا۔ اب بھی ہماری درخواست ہے کہ اس ملک میں آپ نے 4 بڑوں کے خلاف جو ویڈیو تیار کی ہیں انہیں منظر عام پر نہ لائیں۔ اس کے عوض ہم آپ کے تمام مطالبات پورے کرنے اور تمام شرائط تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ علی نے کہا، ابھی آپ کے سپر ماسٹر کا پیغام ملا ہے کہ ہمیں کسی طرح بھی مخالفانہ کارروائیوں سے 48 گھنٹوں تک روکا جائے، کیونکہ ابھی وہ لوگ ایک دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ہم سے نمٹ لیا جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عہدے دار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ لوگوں سے کوئی راز کی بات چھپائی نہیں جا سکتی، لیکن ہمارے سپر ماسٹر کا مقصد جنگ چھیڑنا نہیں ہے۔ اب سے پہلے بھی ہماری دوسرے وفاداروں کے خلاف کتنے ہی ٹھوس ثبوت آپ لوگوں کے پاس ہیں، ان کے لیے نہ ہم نے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور نہ ہی آپ لوگوں نے ہمارے وفاداروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں، پلیز کوئی ایسا سمجھوتا کریں کہ ہماری ان 4 بڑوں کی عزت اور وقار پہلے کی طرح قائم رہے۔ عزت کا کام کرنے سے عزت ملتی ہے۔ یہ لوگ ذلت اٹھانے کے جو نسخے لے کر آئے ہیں اور اس پر بڑی دھیمی اور محتاط رفتار سے عمل کر رہے ہیں، یہ انہیں ذلت کی پستیوں میں گرائے گا۔ جو نسخے یہ لے کر آئے ہیں اس پر
اگر عمل نہ کریں تو پھر آپ ان کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس سلسلے میں چند شرائط ہیں۔ آپ حضرات کاغذ قلم سنبھالیں اور یہ شرائط لکھ لیں تاکہ یہ سبق کی طرح یاد رہے۔ ان میں سے 2 افراد لکھنے لگے۔ علی نے کہا جتنے زور و شور سے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ کروڑوں اور اربوں روپے کے قرضے وصول کیے جائیں جو سیاستدانوں، جاگیرداروں اور فراڈ صنعت کاروں نے لیے ہیں۔ اگر آپ اور یہاں کے سیاستداں یہ چاہیں گے کہ اربوں روپے کی وصولی کو التوا میں ڈال کر پاکستانی خزانے کو خالی رکھا جائے تاکہ ورلڈ بینک سے سود پر قرض لیے جاتے رہیں، تو اب ہم اس چال بازی پر عمل نہیں ہونے دیں گے۔ قوم کے سار سے یہ الزام ہٹایا جائے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث اس ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام کو سستا اور معیاری اناج فراہم کرنے کے لیے یہاں کے سیاستداں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اناج کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہ دیں اور قابل کاشت زمینوں کو بنجر کہہ کر وہاں نام نہاد صنعتیں لگانے کے لیے اپنے عزیزوں کار جاگیرداروں کو عیاشی کے لیے قرضے نہ دلائیں۔ زمین کی تہہ سے معدنی ذخیرے حاصل کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تیل اور گیس کے ذخیرے دریافت کیے جائیں۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو سرد جنگ جاری رہتی ہے، اس کے نتیجے میں بیچارے انجینئروں اور دوسرے ماہرین کو اغوا نہ کرایا جائے۔ کسی سیاسی پارٹی کو ڈاکو اور دہشت گرد پالنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کوئی با اختیار سیاستداں پولیس کے کام میں مداخلت نہ کرے اور پولیس افسران پر بے جا دباؤ نہ ڈالے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ پولیس پر عوام کا اعتماد بحال کرے۔ تعلیم اتنی سستی اور معیاری ہو کہ محدود تنخواہ پانے والا اپنے بچوں کی خودآزاد صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لیے پروان چڑھا سکے۔ انسان شعور حاصل کرتے ہی پہلے ماں باپ کو پہچانتا ہے، پھر بہن کو، پھر بیوی اور بیٹی کو، اور یہ پہچان غیرت مند تہذیب کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر عورت کو داشتہ یا بازاری بنایا جاتا ہے یا کنڈوم کلچر کے ذریعے اسے ایک رات کی رانی بنایا جاتا ہے تو یہ عمل تہذیب کے لیے گالی بن جاتا ہے۔ لہذا پاکستان سے یہ گالی مٹا دی جائے، ورنہ گالیوں کو عام کرنے والے مٹ جائیں گے۔ یہ جتنی شرائط پیش کی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے جتنی دولت کی ضرورت ہے وہ اس ملک میں ہے۔ اگر تمام با اثر اور با اختیار افراد سے قرضے وصول کیے جائیں، اس ملک میں معدنی ذخائر اور زرعی پیداوار کی کمی نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول کرنا اسی وقت ممکن ہے جب عوام علم و ہنر سے مالا مال ہوں اور اپنے بھلے برے کو خود سمجھیں گے۔ سمجھانے سے آبادی کم نہیں ہوگی، اسے صرف معیار خواندگی کم کر سکتی ہے۔ بس یہی شرائط ہیں جن پر آپ حضرات کو عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے تو نیک نامی ملتی رہے گی، ورنہ بدنامی، بدنامی اور بدنامی۔ یہ کہہ کر علی نے فون بند کر دیا۔ عہدے دار نے کئی بار ہیلو ہیلو کہہ کر مخاطب کیا، پھر اس نے بھی ریسیور رکھ کر بڑے صاحب سے کہا اسے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ ریسیور اس لیے رکھ دیا کہ نہ ضرورت سے زیادہ کہنا چاہتا ہے اور نہ ہماری طرف سے کچھ سننا ضروری سمجھتا ہے۔ اب اس کی شرائط پر عمل ہوگا تو اسے گویا ہماری طرف سے عملی جواب مل جائے گا۔ بڑے صاحب نے کہا یہ تو محض ایک تسلی سی ہے کہ وہ دشمن ہمیں فوراً ہی بدنام نہیں کرے گا۔ جب تک ہمارے خلاف اس کے پاس ثبوت رہیں گے ہمیں فکر اور پریشانی سے نیند نہیں آئے گی۔ تو پھر آپ خواب آور گولیاں کھا کر سو جایا کریں۔ ایم کے پاس آپ لوگوں کے علاوہ اور دیگر اہم ممالک کے خلاف بھی ثبوت ہیں۔ آپ لوگ اپنی کمزوریاں خود پیش کریں گے تو ایسے ہی نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ وہ بڑی شرافت سے آپ تمام حضرات کے کیسٹس واپس کر دے گا، تو یہ خام خیالی دماغ سے نکال دیں اور اس کی بیان کردہ شرائط پر فی الحال عمل کرتے رہیں۔ کیسے عمل کریں؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمام کروڑوں اور اربوں روپے کے قرضے وصول کیے جائیں، لیکن قرضے ایسے با اثر اور با اختیار
افراد نے لیے ہیں کہ ان سے قانونی طور پر جبراً وصولی کی جائے گی تو وہ ہمیں چھوڑ کر اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ ہم ان سے وصولی کیا کریں گے؟ انہیں ہمیشہ خوش اور راضی رکھنے کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی قرضے دینے پڑتے ہیں جو کبھی واپس نہیں ملتے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، یوں سمجھیے کہ قرضے کا محض نام ہوتا ہے، ورنہ ہم اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے انہیں گنڈا ٹیکس ادا کرتے رہتے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں نے وقتی طور پر آپ حضرات کو بدنامی سے بچا لیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا سپر ماسٹر آپ سب کے بچاؤ کی مزید کچھ کوششیں کرے۔ فی الحال آپ بہبود آبادی کی آڑ میں قاہرہ کانفرنس سے لائے ہوئے نسخوں پر عمل نہ کریں، آئندہ دیکھا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے باتیں کرتا ہوا باہر آیا، پھر ان سب سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ علی کار ڈرائیو کر رہا تھا، ثانی اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، تم نے طویل شرائط کی فہرست لکھوا دی ہے، کیا وہ لوگ اس پر عمل کریں گے؟ بات اگر انسانیت، شرافت اور دیانت داری کی ہو تو عمل کرنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن یہ جو انسانیت، شرافت اور دیانت داری ہے یہ سیاست میں نہیں پائی جاتی۔ ابھی تم نے خیال خوانی کے ذریعے سنا ہے کہ وہ اس اندیشے سے اربوں روپے کے قرضے وصول نہیں کرتے ہیں کہ قرض لینے والے با اثر افراد اپوزیشن پارٹی میں چلے جائیں گے، یعنی اس ملک میں گنڈا ٹیکس ادا کر کے حکومت کی جاتی ہے۔ جناب تبریزی نے ہماری جدوجہد کو محدود کر دیا ہے، ورنہ میں تمام با اثر افراد کو ناکو چنے چبوا دیتی۔ وہ عالم دین ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں بندے کو کس حد تک جہاد کرنا ہے، اس حد کے بعد قدرت کی مرضی سے حالات بدلتے ہیں۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، ہم نے ان بڑوں کو دباؤ میں لا کر سمجھا دیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو بہانہ بنا کر یہاں بے حیا تہذیب کو مسلط نہ کیا جائے، قرضے وصول کر کے معدنی ذخائر کو دریافت کر کے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے اس ملک کے عوام کو تعلیم یافتہ اور خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صاف سمجھ میں آنے والی باتیں عوام کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے۔ صرف تعلیم اور معلومات کی کمی کے باعث وہ سمجھ نہیں پاتے کہ صرف کھیل کے میدانوں میں جیتنے والی قوم نفاذ اسلام کے میدانوں میں کیسے مات کھاتی چلی جاتی ہے۔ ثانی اور علی دوسری صبح کی فلائٹ سے پیرس پہنچ گئے، پھر وہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں آ گئے، کیونکہ دوسرے دن عید الاضحیٰ تھی۔ میری فیملی کے جتنے افراد اپنے اپنے مشن سے فارغ ہو جاتے تھے وہ ایک ساتھ عید منانے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں جمع ہو جاتے تھے۔ اس بار میں جمیلہ اور ہیرو کے علاوہ شی تارا اور پوجا کو وہاں لے آیا۔ آمنہ، سونیا، باربرا، جوجو، سلطانہ، سلمان وغیرہ بھی موجود تھے۔ باقی ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے ساتھی مختلف ممالک میں مصروف تھے، پارس بھی امریکہ میں تھا۔ اس بار ہم سب خیال خوانی کے ذریعے پارس کو عید مبارک کے علاوہ ٹیلی پیتھی اور غیر معمولی سماعت و بصارت وغیرہ کے سلسلے میں بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی سونیا کو تھی، کیونکہ اسی نے اسے گود میں کھلایا تھا، اسے ایسی تربیت دی تھی کہ مکاری اور حاضر دماغی کے سلسلے میں سب ہی اسے سونیا کا بیٹا کہتے تھے۔ جمیلہ اور ہیرو ٹیلی پیتھی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے غیر معمولی سماعت کے ذریعے ادھر سے پارس کی آواز سنی اور ادھر سے اپنی آواز سنائی اور یوں اسے مبارکباد دی۔ عید کا دن بڑی مسرتوں سے گزرا، لیکن دوسرے دن ہم سب پر اداسی چھا گئی۔ بابا صاحب کے ادارے میں تمام دنیا کے اخبارات آتے تھے۔ ان میں سے چند اخبارات نے لکھا تھا کہ درگاہ چرار شریف میں کیسی قیامت برپا کی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جانوروں قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن کشمیری والدین نے اپنے درجنوں بیٹوں کی قربانیاں دے کر صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی ادا کی تھی۔ وہ درگاہ حضرت شیخ نور الدین ولی کی تھی، جو 13ویں صدی عیسوی کے صوفی بزرگ تھے۔ ان کے والد سالار سنتر ہندو تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسم گرامی سالار دین رکھا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے حضرت شیخ نور الدین کو ایسے علوم و فضائل حاصل ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی ان کے عقیدت مند تھے، خاص طور پر ہندو پنڈت جو کسی دوسرے دھرم کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے، وہ بھی ان کی ایمان افروز گفتگو سن کر دم ساتھ لیتے تھے۔ روزانہ سینکڑوں پنڈت ان کی درگاہ پر حاضری دیا کرتے تھے اور کشمیری پنڈت انہیں عقیدت سے نندا شی یعنی خدا تک پہنچنے والا کہتے تھے۔ 1439 میں ان کا وصال ہوا تو کشمیر کے بادشاہ سلطان زین العابدین نے بنفس نفیس جنازے
کو کندھا دیا۔ افغانستان کے گورنر عطا محمد خان نے ان کی یاد میں سکے جاری کیے۔ ان کا مزار لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہ ان صوفی بزرگ کا مختصر سا احوال ہے تاکہ جو قارئین نہیں جانتے ہیں وہ اس حد تک جان لیں کہ جو بزرگ ایسے باکمال تھے اور جنہوں نے تمام عمر بھائی چارے اور محبت کا ایسا درس دیا کہ ہندو پنڈت بھی ان کے عقیدت مند ہو گئے تھے، پھر انہی ہندوؤں کی موجودہ نسل نے اس مزار شریف کو نفرت اور تعصب کی آگ میں جلا دیا۔ ان کے خلفاء کے 10 ملحق مزار، ایک مسجد اور قرآن پاک کے سینکڑوں نسخے بھی نظر آتش کر دیے۔ ان ایمانی امانتوں کا دفاع کرنے والے 400 کشمیری اور 42 مجاہدین شہید ہو گئے، اور یہ سب کچھ بھارتی حکومت اور فوج کے ایک منصوبے آپریشن مون نائٹ اسٹارم کے مطابق ہوا۔ یہ ایسا ظلم ہے اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے اور مسلمانوں کو تیش دلانے والی ایسی درندگی ہے کہ عالم اسلام کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جہاد کے لیے بلا تاخیر پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ سے مسلمانوں کی تباہیوں کے معاملات میں محض طفل تسلیاں ملتی ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہ بھی صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں، صرف عوام کی طرف سے شدید رد عمل کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ نے 4 دنوں تک عید کی بڑی خوشیاں منائی، ناچ گانے بھی پیش کرتے رہے اور خبر ناموں میں کشمیریوں سے ہمدردیاں بھی کرتے رہے۔ ایسا کتنے اسلامی ممالک میں ہوا کہ ان کی ایک آنکھ سے کشمیر کے لیے آنسو بہتا رہا اور دوسری آنکھ ناچ گانے اور عیش و عشرت کے مناظر سے جگمگاتی رہی۔ اے خدا، تو کب تک منافقین کو مسلمانوں پر مسلط رکھے گا؟ اگر یہ تمام سربراہ مسلمان ہیں تو انہیں منافقین نہ رہنے دے۔ اگر یہ منافقین رہنا چاہتے ہیں تو انہیں دین اسلام سے خارج کر کے اقوام متحدہ بھیج دے اور ہمارے لیے صرف ایک غازی صلاح الدین پیدا کر دے۔ میں فرحاد علی تیمور ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک زلزلہ کہلاتا ہوں، پھر میں غازی صلاح الدین کیوں نہیں بن سکتا؟ اور میری فیملی کے تمام افراد جوش اور جذبے میں تھے، ایسے وقت کچھ کر گزرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے کو اسی شرط پر پناہ گاہ بنایا تھا کہ ہم ادارے کی بزرگ کی کامل ہستی کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے جناب علی اسد اللہ تبریزی کے حجرے کے دروازے پر پہنچا۔ اندر سے ان کی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے حجرے میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا، پھر جھک کر ان کی دائیں ہتھیلی کی پشت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ذرا پیچھے ہٹ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے شی تارا اور پوجا پہنچی ہوئی تھیں، وہ بھی سر جھکائے دوزانوں ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جناب تبریزی نے مجھ سے کہا، یہ دونوں میرے پاس آتے ہی ایسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں جیسے ان دونوں نے ہی درگاہ چرار شریف میں آگ لگائی ہے اور وہاں کے مجاہدین کو شہید کیا ہے۔ شی تارا نے کہا، بزرگ محترم، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا نہیں کیا، لیکن ہماری ہندو قوم نے تو کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری ہندو قوم نے؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ہندو ہو؟ تم 4 برس تک دیوی کی ڈمی شی تارا بنی رہی۔ ڈمی کا مطلب جانتی ہو؟ جی ہاں، اصل کی ہو بہو نقل۔ تو پھر اس نے جس طرح تمہیں نقلی شی تارا بنایا، اسی طرح نقلی ہندو بنایا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں ہندو نہیں ہوں۔ نہیں، دیوی چاہتی تو کسی ہندو لڑکی کو ڈمی شی تارا بنا سکتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں مسلمانوں سے نفرت بری ہے۔ وہ پارس کو ہندو بنانے کے لیے 10 برس تک گمنام رہ کر آتما شکتی پوری طرح حاصل کر کے اسے اپنا ہندو جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ اسی طرح اس نے تمہاری جیسی مسلمان لڑکی پر عمل کر کے ہندو شی تارا بنا دیا۔ اس کے تنمیمی عمل میں بڑی پائیداری ہے۔ تمہیں آج تک پچھلی زندگی یاد نہیں آئی کہ اب سے 4 برس پہلے تم کون تھیں اور کہاں رہتی تھیں؟ وہ بولی، آپ بڑے گیانی ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، مجھے میرے بارے میں کچھ بتائیں۔ تم مشرقی پنجاب کے شہر جلندر میں پیدا ہوئی تھیں، فرقہ وارانہ فسادات میں تمہارے والدین مارے گئے، تمہارے ماموں نے تمہاری پرورش کی، ماموں نے کبھی
کبھی شادی نہیں کی، تمہیں باپ کا پیار دیتے رہے۔ ایک بار تم ان کے ساتھ تاج محل دیکھنے آگرہ گئیں، وہاں دیوی شی تارا نے تمہیں دیکھا۔ اس کی جوتش ودیا نے بتایا تھا کہ تم اسے تاج محل کے قریب ملو گی اور برسوں تک اس کی اعلی کار بن کر رہو گی۔ اس نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے ماموں کو ہلاک کر دیا اور تم پر تنویمی عمل کر کے اپنی ڈمی بنا کر پارس کے پیچھے لگا دیا۔ بزرگ محترم، مجھے ٹیلی پیتھی کا علم کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کسی کو علم آگہی دیتا ہے، کسی کو علم تباہی دیتا ہے۔ دیوی شی تارا کو جوتش ودیا نے بتایا تھا کہ تمہارے اندر خیال خوانی کی صلاحیت ہے، مگر تم اسے استعمال کرنا نہیں جانتی ہو۔ اس نے تمہیں ڈمی شی تارا بنانے کے بعد رفتہ رفتہ تمہاری خیال خوانی کی صلاحیت کو ابھارا تھا۔ تمہارا پیدائشی نام شہناز ہے، تمہاری والدہ کا نام زینب اور والد کا نام عباس علی تھا۔ شہناز عرف شی تارا فرت مسرت سے رونے لگی، ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر بولی، خدارا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ ابھی پڑھاؤں گا، ذرا صبر کرو۔ اور پوجا، تم درگاہ چرار شریف کے سلسلے میں ایک مجرمہ کی طرح شرمندہ تھی۔ بے شک تم ہندو ہو لیکن پاکستانی ہو۔ کشمیر میں جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھارتی حکمران ہیں، جبکہ تم بھارتی نہیں ہو۔ وہ سر جھکا کر بولی، آپ نے دیدی شہناز کی پچھلی زندگی واضح کر کے انہیں اپنوں میں شامل کر لیا ہے، مگر میں خود کو اکیلی محسوس کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم شہناز کو دیدی اور پارس کو بھائی جان کہتی ہو، اگر غیر ہوتی تو یہ رشتے کہاں سے آتے، اور اگر اکیلی ہوتی تو ہمارے درمیان اتنی محبت سے کیسے بیٹھی رہتی؟ اس ادارے کا دروازہ کبھی غیروں کے لیے نہیں کھلتا ہے، تمہارے لیے اس لیے کھولا گیا تھا کہ تم حالات کے اس موڑ پر اور زندگی کے ان لمحات میں شہناز اور پارس کے ساتھ محبت نبھاتے رہنے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتی ہو۔ وہ خوش ہو کر محترم بزرگ کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی کرتا ہوں جو قدرت کی مرضی ہوتی ہے، اور قدرت کی مرضی یہی ہے کہ تم ہمیشہ ہماری بن کر رہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، درگاہ چرار شریف کی بے حرمتی تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دین کے خلاف اور بزرگان دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ تم اس سلسلے میں ہدایت حاصل کرنے آئے ہو، میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ اس بہادر قوم کو اپنی جنگ خود لڑنے دو۔ کشمیریوں کا حوصلہ پست ہونے والا نہیں ہے، لہذا تم شطرنج کی چال چلو، اپنا موہرہ دوسری طرف سے چلو۔ مہاراشٹر میں ریاستی الیکشن ہارنے کے بعد کانگریس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، اس سلسلے میں تم خود زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لو گے۔ میری ہدایت یہ ہے کہ کشمیریوں کے خلاف جو بھی اقدامات ہوتے ہیں ان کے اجازت نامے دہلی سے جاری ہوتے ہیں، لہذا تم دہلی اور بمبئی کو ٹارگٹ بناؤ۔ ان دو شہروں کی اہمیت تم پر واضح ہو جائے گی۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اندر کی بے چینی دور کر دی، اب میں سکون سے پلاننگ کروں گا۔ انہوں نے کہا، تم 2 دن کے بعد جاؤ گے، اس عرصے تک شہناز اور پروین میرے پاس حجرے میں رہیں گی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پوجا کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم درست سمجھ رہے ہو، ابھی پوجا اسلام قبول کرے گی تو اس کا نام پروین ہوگا اور یہ دونوں تمہارے ساتھ ہندوستان جائیں گی۔ وہ دونوں خوش ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں بڑی خوشی سے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ شہناز تو ہندوستان کے ہر علاقے سے واقف ہے، اس لیے میری گائیڈ بن کر رہے گی۔ شہناز نے کہا، پاپا دنیا کا کون سا ملک ہے اور کون سا شہر ایسا ہے جہاں آپ کے قدم نہ پڑے ہوں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جناب تبریزی نے کہا، انسان کو جس سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اس سے ضرور سیکھنا چاہیے۔ تم دونوں زیادہ عرصہ اپنے پاپا کے ساتھ نہیں رہ سکو گی، کسی دن پارس وہاں پہنچے گا، ایسے وقت فرحاد تم واپس چلے آنا۔ اب جاؤ، میں تنہائی میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایمان افروز لمحات گزاروں گا۔ میں نے انہیں سلام کیا، پھر اٹھ کر اس حجرے سے باہر چلا آیا۔ سونیا اور دوسرے تمام عزیزوں کو بتایا کہ شی تارا اور
پوجا کو بھول جائیں۔ اس حجرے سے کسی وقت بھی 2 لڑکیاں نکلیں گی تو ان میں سے ایک کا نام شہناز اور دوسری کا نام پروین ہوگا۔ شہناز ہماری بہو ہوگی اور پروین بیٹی۔ سونیا نے کہا میں ایسے تو بہو نہیں بناؤں گی، پہلے باقاعدہ نکاح پڑھایا جائے گا۔ میں نے تائید کی ہاں ضرور پڑھایا جائے گا۔ جناب تبریزی فرما رہے تھے کہ جب میں شہناز اور پروین کے ساتھ ہندوستان میں رہوں گا تو کسی دن پارس وہاں پہنچے گا، بس اسی دن نکاح پڑھا دوں گا۔ سونیا نے کہا شہناز تو مجھے اتنی پسند ہے کہ میں آج ہی اسے بہو بناؤں گی۔ یہ حسن اتفاق دیکھو کہ شہناز کی طرح پارس نے بھی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لیا ہے۔ خیال خوانی کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے ان کا نکاح ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے ساجد اور فرحانہ کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ ساجد یہاں ادارے میں تھا اور فرحانہ وہاں پاکستان میں تھی۔ جناب تبریزی نے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کیا تھا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے بات کرو۔ صرف میرا بیٹا کیوں کہہ رہے ہو، کیا تمہارا نہیں ہے؟ میں نے اپنا ایک کان پکڑ کر کہا ایسا بھی کیا بیٹا کہ کبھی کبھی میرا باپ بن جاتا ہے۔ سونیا ہنسنے لگی۔ میں نے کہا بہت خوش ہو رہی ہو، تمہاری تربیت نے اسے شیطان بنا دیا ہے۔ اے خبردار، میرے بیٹے کو شیطان نہ کہنا۔ باربرا تم جاؤ اور اس سے کہو کہ ابھی اپنی مما سے بات کرے۔ باربرا کہنے لگی ابھی پاپا نے اپنا ایک کان پکڑا تھا، میں اپنے دونوں کان پکڑتی ہوں۔ اسے مخاطب کرنے کے بعد اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ثانی نے ہنس کر کہا اس سے تو سب ہی پناہ مانگتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں جاتی ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے پاس پہنچ کر بولی تمہارے چاروں طرف تاریکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی دیوی کی ڈمی کے اندر ہو۔ اس بات کے دوران وہ ثانی کے دماغ میں آ کر بولا پہلے مبارکباد دو کہ میں بھی خیال خوانی کی پرواز کرنے لگا ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ مجھ سے زیادہ خوشی شاید ہی کسی کو ہوگی۔ تمہاری ماما بھی فخر کر رہی ہیں کہ تم نے کتنی چال بازی سے ایک ڈمی کے اندر رہ کر غیر معمولی علوم حاصل کر لیے۔ ماما تم سے شادی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے بلا رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے میں بڑی دیر سے تمہارے اندر رہ کر تم سب کی باتیں سن رہا ہوں۔ ثانی نے پریشان ہو کر کہا اے تم میری اجازت کے بغیر میرے اندر کیوں آئے ہو؟ چلو نکلو یہاں سے۔ بائی دی وے تم تو امریکہ میں تھا، اب تو یہاں ہوں۔ اس ڈمی کے اندر رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے ایک مسافر کے اندر رہ کر امریکہ سے پیرس چلا آیا، پھر ادارے میں پہنچ کر اپنے سائے کی رہائش کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ میں کہتی ہوں فوراً باہر نکلو۔ ایسا کہنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ علی تو صرف تمہارے دل کی دھڑکنوں میں سمایا رہتا ہے، میں تو ابھی تمہارے سر سے پیر تک تمہارے رگ رگ میں سمایا ہوا ہوں۔ ابھی جو تم نے میرے چاروں طرف تاریکی دیکھی تھی وہ اسی لیے ہے کہ تمہارے بدن کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دیکھو پارس فوراً باہر آ جاؤ ورنہ تمہارا علی بھی مجھے یہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ بھائی مجھے یہ رہائش گاہ پسند ہے، تم مکان کا کرایہ بڑھا لو مگر کرایہ دار کی بے عزتی کر کے تو نہ نکالو۔ سونیا، باربرا، سلمان، سلطانہ سب ہی ثانی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا بیٹی پارس کو یہاں بلانے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ باربرا نے کہا مکڑے کے جال میں پھنس گئی ہیں، میں تو پہلے سمجھ گئی تھی کہ اسے مخاطب کرتے ہی وہ عذاب جان بن جائے گا۔ ثانی پاؤں پٹک کر بولی ماما اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ سایہ بن کر میرے اندر سمایا ہوا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ سونیا نے کہا پارس یہ تمہیں جان سے زیادہ چاہتی ہے اور تم اسے پریشان کر رہے ہو، چلو باہر میرے سامنے آؤ۔ اس نے سونیا کے اندر آ کر سلام کیا، پھر کہا ماما آپ کا کیا خیال ہے، کیا میرا سایہ ثانی کے اندر ہے؟ نہیں، تم یہاں ہوتے تو پہلے مجھے سلام کرتے اور میرے گلے لگ جاتے، مگر اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہ میری ہونے والی بہت ہی پیاری چڑیل بابی ہے، دشمنوں کو تکنی کا ناچ نچاتی ہے لیکن میرے سامنے اپنی عقل استعمال کرنا بھول جاتی ہے۔ سونیا نے کہا ثانی تم پارس کے سامنے بدحواس کیوں ہو جاتی
جاتی ہو؟ کیا میری ہدایت کو بھول گئی کہ اپنے باپ اور اپنے شوہر کے سامنے بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو بدحواس نہیں ہونا چاہیے؟ تم دشمنوں کے سامنے تو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر جاتی ہو، پھر پارس کیا آسمان سے اترا ہوا عجوبہ ہے؟ ثانی نے کہا، ماما ابھی میں پاپا کی بات دہراؤں گی کہ آپ کی تربیت نے اسے شیطان بنا دیا ہے تو آپ کو برا لگے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کی چکر بازی فوراً ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ ذرا سی عقل سے سوچو کہ میں اس کی ماں یہاں موجود ہوں اور وہ اتنے عرصے بعد مجھ سے ملے بغیر تمہارے جسم میں سما جائے گا۔ اس نے الو بنایا اور تم بن گئی۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ ثانی نے گونسا دکھا کر کہا، بیٹے سے کہیں میرے سامنے آئے، میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، یہ دوسری احمقانہ بات کہہ رہی ہو؟ بھلا کوئی اپنا منہ توڑوانے کے لیے سامنے آتا ہے؟ ثانی نے شکست خوردہ انداز میں کہا، تو پھر اس سے کہہ دیں آئی لو ہم، میرے لیے اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ علی تو میرے جیون ساتھی رہیں گے لیکن پارس میرا رہنما ساتھی ہے، میں نے اس کی شرارتوں سے بار بار رہنمائی حاصل کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر سونیا کے گلے لگ گئی، پھر اس کے کان میں بولی، ماما ابھی میں آپ کو نہیں پارس کو گلے لگا کر اسے غیر معمولی علوم حاصل کرنے کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ سونیا نے کہا، پارس تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے انکل سلمان کے اندر رہ کر ان کی زبان سے ہم سے باتیں کرے گا۔ پارس نے سلمان کے پاس آ کر سلام کیا، پھر سلمان نے اس کی مرضی کے مطابق پوچھا، ماما ابھی آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سونیا نے شہناز یعنی سابقہ ڈمی شی تارا اور سابقہ پوجا یعنی موجودہ پروین کے متعلق بتایا، پھر کہا، شہناز اور پروین 2 دن کے بعد تمہارے پاپا کے ساتھ ہندوستان جائیں گی۔ میں چاہتی ہوں اس سے پہلے خیال خوانی یا ٹیلی فون کے ذریعے شہناز سے تمہارا نکاح پڑھوا دیا جائے، کیا تمہیں منظور ہے؟ پارس نے کہا، میری ماما کی خوشی میری خوشی ہے، ویسے میں واشنگٹن میں بہت مصروف ہوں۔ دیوی نے اپنے 6 بھارتی فوجی جوانوں کو مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی سکھائی تھی، میں نے ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، ابھی کچھ مصروفیات اور رہ گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، شہناز اور پروین 2 دن تک محترم بزرگ کے حجرے میں رہیں گی، کل شام کو نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، مجھے نکاح منظور ہے۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ پارس نے سلطانہ کو مخاطب کر کے کہا، آنٹی دیکھیے کیسا زمانہ آ گیا ہے، آپ کے شوہر نامدار اس عمر میں نکاح منظور کر رہے ہیں۔ سلمان جھیمپ گیا، سب کہہ لگانے لگے۔ اس نے کہا، پارس واقعی شیطان بھی تم سے کتراتا ہوگا، خود میری زبان سے نکاح منظور کر رہے تھے اور اب مجھے پھنسا رہے ہو۔ اب آپ اتنے بھی عمر رسیدہ نہیں ہیں کہ کہیں اور نہ پھنسنے پائیں، اگر اجازت ہو تو کوئی اچھا گھرانہ دیکھوں؟ بیٹے خدا کے لیے تم جاؤ ورنہ ابھی سلطانہ سے میری لڑائی کراؤ گے۔ وہ اپنی ماما کے پاس آ کر بولا، اچھا مجھے اجازت دیں، میری ننی منی بہن آلہ بی بی اور میرے بھائی کبیریہ کو میری طرف سے خوب پیار کریں۔ ہاں بیٹے جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہے، میں آلہ بی بی اور کبیریہ کو تمہارے نام سے خوب پیار کروں گی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، ہیلو پاپا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ شہناز پیدائشی مسلمان ہے۔ دیوی نے اپنی تنگ نظری سے اسے ہندو بنا رکھا تھا، آپ اسے بہو بنا کر خوش ہیں نا؟ ہاں بیٹے بہت خوش ہوں، دیوی نے جو کچھ کیا، تم تو اس شیر پر سوا شیر ہو۔ جاؤ اور اپنے معاملہ سے نمٹنے کے لیے دماغی طور پر حاضر رہو۔ وہ دماغی طور پر دیوی کی ڈمی کے اندر حاضر ہو گیا۔ پچھلی رات اس نے 6 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جہنم میں پہنچایا، اب یہ دوسری صبح تھی۔ سپر ماسٹر حسب معمول 5 بجے صبح بیدار ہوا، ضروریات سے فارغ ہو کر جاگنگ کے لیے جانا تھا۔ اسی وقت اطلاع ملی کہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہسپتال میں مردہ پڑے ہیں۔ یہ زبردست شاک پہنچانے والی اطلاع تھی۔ وہ اپنے بنگلے سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا ہسپتال پہنچا، وہاں تینوں افواج کے اعلیٰ افسران بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے وہاں دیوی کے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی لاشیں دیکھیں۔ یہ معاملہ اور زیادہ تشویشناک تھا کہ امریکی نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے زندہ تھے اور دیوی کی ایک بھارتی خیال خوانی کرنے والی بخیریت تھی، باقی دیوی کے اہم افراد مارے گئے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر میں جو بھی دشمن چھپے
چھپا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ دیوی اور بھارتی حکومت کا دشمن ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا دیوی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتی ہے، ہم نے اپنے خیال خوانی کرنے والوں کی حفاظت کی اور اس کے اہم افراد سے بے پرواہی برتی جس کے نتیجے میں وہ مارے گئے۔ دوسرے اعلی افسر نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم سب کے اندر آتی ہے، ہمارے چور خیالات پڑے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کے اہم افراد کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کی ہے، اس کا اپنا کوئی دشمن اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے 4 جاسوس اس ڈاکٹر کو پکڑ کر لے آئے۔ نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مخصوص وارڈ میں پہرا دینے والے تمام مسلح فوجی جوانوں نے بیان دیا کہ وہی ڈاکٹر آدھی رات کے بعد انجیکشن لگانے کے لیے ان 6 خیال خوانی کرنے والوں کے کمروں میں گیا تھا جو اب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر خوف زدہ تھا اور قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ رات کو اپنے چیمبر میں سو گیا تھا، البتہ خواب کی حالت میں اس نے دیکھا تھا کہ ایک سرنج میں زہریلی دوا بھر کر ان 6 افراد کے کمرے میں گیا تھا، مگر وہ سب ایک خواب تھا۔ اس کے بیان سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر صرف دیوی کے خاص آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ سپر ماسٹر نے بوبی بیکر سے کہا دیوی کے دماغ میں کوئی جا نہیں سکتا، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گی، پھر بھی کوشش کرو، ایک ہی رات میں 6 اہم افراد کا مارا جانا معمولی بات نہیں ہے، دیوی کو فوراً اس کی اطلاع دینا چاہیے، تم اس کے دماغ میں پہنچتے ہی بوبی کہو، شاید وہ سانس روکنے کے بعد تمہارے پاس آ جائے۔ پارس غیر معمولی سماعت کے ذریعے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ سپر ماسٹر تینوں اعلیٰ افسران کے ساتھ اپنے دفتر کی سمت جا رہا تھا۔ ایک افسر نے کہا ہماری دیوی جی کے مقابلے میں وہ دشمن کوئی معمولی سا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوگا، اسی لیے وہ ہمارے دماغوں میں نہیں آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ دیوی جی سے براہ راست گفتگو کرتا ہے، وہ چوروں کی طرح چھپ کر دیوی جی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا وہ آئندہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو وہ ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے اور دوسری طرف وہ بڑی چالاکی سے ہمارے فوجی راز معلوم کر رہا ہو؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔